اس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا۔ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا وہ نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے۔ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں میاں، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی آپ کو نیند نہیں آتی، تو بابا جی رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس لیے اوور ٹائم لگا کے مزدوری کر رہا ہوں۔ ہے وہ غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو پڑھایا، غریب بیٹی کو لکھایا، غریب بیٹی کو تعلیم دی، بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا۔ جب بیٹی کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے اس غریب باپ کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا۔ ہے او نادانو، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ اے مرنے کے بعد اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنے کے بعد میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا جوان کیا۔ جب اس کی شادی کی باری آئی تو کسی نے قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج ان کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کروڑوں بار قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا، یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ صاحب تیری گلی میں اگر کوئی سنی رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، شیعہ رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی۔ اللہ عبادت یعنی نماز، قیام، رکوع، سجود اس مقام تک نہیں پہنچاتے جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم اپنے محلے میں رہنے والے غریب کی مدد کرتے ہیں، غریب کے گھر روٹی بھیجتے ہیں، مگر تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ایک رواج ہے نہیں کہ جب ہماری گلی میں
ہمارے محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں. جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو ہم اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے شام کا یا دن کا کھانا پہنچاتے ہیں. میں نے کہا نادانو، اے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 4 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا. اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے. آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ زندہ لوگوں کی مدد کریں صاحب، زندہ لوگوں کی خدمت کریں، ان لاوارث بچوں کی مدد کریں جن کا تمہارے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں. ایک غریب فقیر تھا، نہایت ہی غریب تھا. صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی. نہایت ہی غریب تھا. وہ غریب فقیر، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گئے. اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا تھا. اس کے پاس ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا. اب یہ غریب فقیر پھٹا پرانا لباس پہن کر بادشاہ کے دروازے پر گیا. جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے، کتوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ ایک بات تو بتا. کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر جاؤں، اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی فوت ہو جاؤں تو بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر گیا، مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، اور تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. یہ سن کر اس غریب فقیر کی چیخ نکل گئی. غریب فقیر رو کر کہنے لگا، بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کپڑا دو گے وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کپڑا کس کام کا؟ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ دینا ہے تو مجھے آج دو. آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، آج مجھے کفن کی اشد ضرورت ہے، آج مجھے کفن دے دو، مرنے کے بعد چاہے نہ دینا. صاحب غریبوں کی مدد کریں، ان لاوارث بچوں کی مدد کریں جن کا تمہارے سوا اس دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا. آپ کے دور میں ایک غریب شخص رہا کرتا تھا، مدینے سے کافی دور رہا کرتا تھا. اس کی بیوی حاملہ تھی، غریب شخص تھا. امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئے. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. اللہ. اب یہ غریب بیچارہ، اس کی بیوی حاملہ ہے، بدو ہے، بدو. اس کی بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں. اور جہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو وہاں روپے کی اشد ضرورت پڑتی، وہاں پیسوں کی اشد ضرورت پڑتی. اب غربت ہی غربت ہے، گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، بیوی حاملہ ہے. اب اس نے سوچا کیوں نہیں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ چلا جاؤں. میں نے عمر کو دیکھا تو نہیں ہے پر میں نے سنا ہے کہ عمر کے دروازے پر کوئی بھی چلا جائے تو عمر خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا. دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے. اس نے اپنی بیوی کو کہا بھلا ہووی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، محلے والے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ ہماری امداد کیا کریں گے؟ جو حال پوچھنا گوارا نہیں کرتے غریب سمجھ کر وہ ہماری امداد کیا کریں؟ بھلا ہووی کیوں نہ ہم چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پر، چلتے ہیں عمر کے دروازے پر. عمر کو جا کے میں صرف اتنا کہوں گا، عمر میں تیرے نبی کا امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر.
صرف اتنا ہی کہوں گا، مجھے امید ہے کہ عمر خالی ہاتھ مجھے واپس نہیں بھیجے۔ اب اس سوچ کی بنیاد پر یہ غریب بدو اس کی بیوی صبح سویرے گھر سے باہر نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ کس کے پاس؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ صبح سویرے یہ گھر سے باہر نکلے، چلتے 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 دن گزرتا گیا۔ اللہ اکبر، شام ہو گئی۔ پورا دن انہوں نے سفر کیا۔ جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا، مدینے کے ایریے کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھایا تو اس بدو نے کہا بھلا ہو بھی پورا دن ہم نے سفر کیا ہے، اب رات ہو گئی ہے، رات کا سفر تیرے لیے اچھا نہیں، اس لیے کہ تو حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، تو تکلیف میں ہے، لہذا میں تو یہی کہوں گا کیوں نہیں آج رات گزارنے کے لیے ہم یہی خیمہ لگا لیتے ہیں، آج رات اسی خیمے میں گزارتے ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوگی تو ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اس غریب بدو نے کیا کیا؟ مغرب کا وقت ہے، شام ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا، اس نے ایک خیمہ لگایا، بیوی کو خیمے کے اندر بٹھا دیا، باہر خود آگ جلا کے نہ بیٹھ گیا۔ اب یہ انتظار کر رہے تھے صبح ہونے کا کہ ابھی صبح ہونے والی ہے، صبح ہوتے ہی ہم چلیں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جا کر ان کو اپنے دکھڑے سنائیں گے، ان کو اپنی فریاد سنائیں گے۔ اب بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، بیوی خیمے کے اندر بیٹھی تھی، اب درد سے بیوی رونے لگ گئی، چیخنے لگ گئی، درد ہوتا ہے نا، تو اس کی بیوی رونے لگ گئی۔ اب بیوی رو رہی تھی، بدو بہر بیٹھا بیوی کو حوصلہ دے رہا تھا، بھلا ہو بھی چپ کر، ابھی صبح ہونے والی۔ ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات کی دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص بھوکا بھی نہ سو جائے، کہیں پیاسا بھی نہ سو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے۔ این اسی رات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، اچانک آپ کی نظر اس خیمے تک گئی جہاں آگ جلی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا آگ جل رہی ہے، کسی نے خیمہ لگایا، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام جا کے دیکھ کون ہے، رات کا دوسرا پہر ہے۔ یہ غلام دوڑتا ہوا گیا، جب بدو کے پاس گیا، ہاں بھی کون ہے؟ اس نے کہا جاؤ جا یار، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ خیر یہ غلام واپس آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا حضرت بندہ بڑا پریشان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے بندہ دکھوں کا مارا ہے، بندہ دردوں کا مارا ہے۔ اللہ اکبر، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ بندہ بڑا ہی پریشان حال بیٹھا ہے، تو آپ خود امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر اس بدو کے پاس گئے، اس خیمے تک گئے، بہر آگ جلی ہوئی، بدو بہر بیٹھا ہے، تو آپ نے جا کر سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کو ملنا ہے؟ اس نے کہا میں غریب بدو ہوں، لوگ مجھے غریبوں کے نام سے پکارتے ہیں، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں تھا، بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں، ہمارے پاس تو روپیہ ہے کہ نہیں ہے، چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر ان کے آگے اپنی فریاد کریں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کر دو، ہمارے پاس روپیہ ہے کہ نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں یہ خیمے کے اندر کون رو رہی ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے، درد سے رو رہی ہے بیچاری، کوئی بات نہیں ہے، صبح ہونے والی، میاں تو یہاں سے جا، صبح ہونے والی ہے، ہم صبح ہوتی ہی چلے جائیں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے، آپ نے جب سنا کہ بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے،
اس کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے، جا کر اپنی زوجہ محترمہ کو جگایا، اٹھایا، کہنے لگے زوجہ اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ کہا حضور کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، چل چلتے ہیں اس کی مدد کرتے، اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے۔ زوجہ محترمہ نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا، ضرورت کا سارا سامان اٹھانے کے بعد کہا حضرت آپ پھر لکڑیاں اٹھائیں، چلتے ہیں بدو کی بیوی کی مدد کرتے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیاں اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی، ایک غریب بدو کی مدد کے لیے جا رہے ہیں رات کے دوسرے پہر۔ اللہ اکبر، جوانو یہ کوئی عام شخص لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا، یہ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، اس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، جس کو میرے کریم نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے مقام والا عمر لکڑیاں اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہاں جا رہا ہے؟ ایک غریب بدو کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو پتا تھا کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ اللہ، آپ نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی، زوجہ محترمہ ساتھ ہے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ خیمے تک گئے تو زوجہ محترمہ سیدھا خیمے کے اندر گئی، آپ نے جاتے ہی دائیوں والا کام شروع کر دیا، زوجہ محترمہ دائیوں والا کام شروع کر دیا۔ اللہ، باہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بدو کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے۔ اب بدو کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، بدو آیا تھا عمر فاروق کو ملنے، اب عمر فاروق تو سامنے کھڑے ہیں لیکن وہ جانتا نہیں یہ کون ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، بدو نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ آرڈر چلانے شروع کر دی، اس بدو نے حکم چلانے شروع کر دی، اور جائے پانی لے کے آ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر جاتے پانی لے کے آتے، اور جائے لکڑیاں لے کے آ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آتے، اور جلدی کر وہ آگ جلا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی مبارک لپیٹ کے پھونکا ڈالتے آگ جلاتے۔ ہائے وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت بیٹھی ہے یہ کون ہے، جس کے آگے میں آرڈر چلا رہا ہوں، حکم چلا رہا ہوں۔ ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری عاجزی پر، میں قربان جاؤں عمر تیری عاجزانہ خدمات پر۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، زوجہ محترمہ نے آواز دی، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، مبارک ہو، اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا۔ ہائے امیر المومنین کا نام سن کر غریب بدو کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ غریب بدو نے ایسے ہی سر اٹھایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کو تک کے کہنے لگا، حضرت کیا آپ ہی امیر المومنین؟ حضرت آپ ہی امیر المومنین ہیں؟ آپ وہی عمر ہے نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا؟ آپ وہی عمر ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا؟ حضرت کیا آپ ہی امیر المومنین ہیں؟ ہائے بدو روتا ہوا، چیختا ہوا، تڑپتا ہوا، بدو کی ٹانگیں کانپتی ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پہ گر گیا، قدم چوم رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا، حضرت مجھے معاف کر دو۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، یہ کم بخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے۔ حضرت مجھے معاف کر دو، میں نے غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا آپ کے ساتھ۔ حضرت میں نہیں جانتا تھا، یہ بدبخت بدو نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ یہ بدو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم بھی چوم رہا تھا، معافی کی بھیک بھی مانگ رہا تھا۔ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روتے ہوئے بدو کا سر پاؤں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا،
ایسے لگایا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو چھاتی پہ لگاتی ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو سینے پہ لگاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح اس غریب بدو کا سر پیروں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کر فرمانے لگے، او بدو، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ جس غریب کا سر میرے نبی نے خود بلند کیا تھا کہ میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا۔ ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی، دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ اب تو مجھے موت ہی دے دے، کہ اس گھٹیا معاشرے میں جینے سے بہتر ہے کہ تو مجھے سنبھال ہی لے۔ غریب ہمسائے کا خیال رکھا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، غریبوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کریں، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کریں، لاوارث بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کریں۔ اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بہت راضی ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی، کملی تھی، کوئی بھی اس کا حال پوچھنے کو تیار نہ تھا، جسے ہم کم عقل کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ پاگل سی عورت تھی، بڑھیا تھی، عمر رسیدہ تھی، وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ یہ تو کملی سی عورت ہے، یہ تو ایسی بے تک کی باتیں سناتی رہے گی، ہمارا وقت ضائع کرتی رہے گی۔ اب وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، کوئی بھی اس کا حال پوچھنے کو تیار نہ تھا، ایسے ہی بیکار عورت سمجھ کر کوئی اس کا حال نہیں پوچھتا تھا کہ یہ تو پاگل سی عورت ہے۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی ساتھ میں، یہی کملی سی بڑھیا عورت آئی، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کو اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو میرے کریم نبی خود اٹھے، میرے کریم نبی باہر دروازے پر آیا ہے، ہاں جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر کچھ کہنا ہے، یہ سامنے میدان پڑا ہے وہاں جا کر کچھ کہنا ہے۔ کڑکتی دھوپ ہے تتی ریت ہے، یہ کملی سی بڑھیا عورت میرے کریم نبی کو لے کر میدان میں چلی گئی، ایسے ہی میرے کریم نبی کو گھماتی رہی۔ تھی تو پگلی سی عورت، کملی سی عورت تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، ایسے ہی میرے کریم نبی کو گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی۔ اللہ، وہ سناتی رہی، میرے نبی سنتے رہے۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا جلال آیا کہ یہ کم بخت بڑھیا عورت کہاں سے آ گئی ہے، کڑکتی دھوپ ہے تتی ریت ہے، میرے کریم نبی کا نازک بدن، اس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ حضور کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ خیر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ حضور خود چل کر وہاں گئے تھے۔ ایسے ہی میرے نبی کو گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے نبی سنتے رہے۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ بڑھیا عورت تھکی، اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ جب وہ گھر کی طرف گئی، میرے حضور علیہ السلام واپس آئے، اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، بندہ نواز، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ پگلی سی عورت ہے، کملی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس نادان نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا، کڑکتی دھوپ تتی ریت، اوپر سے آپ کا نازک بدن۔ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس راستے پہ جاتی ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ بڑھیا تو ہمارا وقت ضائع کر دے گی، یہ تو بے تک کی باتیں سناتی رہیں گی، لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور پورے مدینے میں اس کا کوئی حال سننے کو تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اس کم بخت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہا بندہ نواز پورے مدینے میں اس کا کوئی حال پوچھنے کو تیار نہیں، اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں۔ میں قربان جاؤں، میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو دنیا میں اور کون ہے اس کی سننے والا؟ اگر میں بھی اس کے ٹکڑے نہ سنوں تو دنیا میں اور کون ہے اس کے ٹکڑے سننے والا، اس کے درد سننے والا؟ ایک میں ہی تو ہوں اس کے ٹکڑے سننے والا، ایک میں ہی تو ہوں اس کا حال پوچھنے والا۔ عمر جا کے اس بڑھیا عورت کو کہہ دو کہ بڑھیا جب سینے پہ دکھوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس وزن کو، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، میں محمد کے دروازے پہ آ جانا۔ تو بے تک کی باتیں سناتی رہے گی، محمد سنتا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں نہیں تھکوں گا، تو اپنے حال سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ میں تو آیا بھی تمہاری دکھڑے سننے کے لیے ہوں، میں تو آیا بھی تمہارے درد سننے کے لیے۔